اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات خانہ کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنوں و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندنی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہاں عربیوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شہر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو انتہائی غریب تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سینے میں موزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ واقعی بہت برکت والا بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ بی بی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو سخت قطع پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب میری بکریاں روزانہ چراگاہ سے واپس آتی تو انہوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ اور جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی قوم کا شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا تو وہ 2 سال میں ہی اپنے آپ کو خود اچھے بڑے معلوم ہونے لگتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاقی کی وجہ سے باقی بچوں سے بہت ہی زیادہ جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتاتے، اے امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس وادی میں جاتے ہیں وہ وادی بہت ہی زیادہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے۔ ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا ہے، اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا، 2 آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باخت ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اسے پھر اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش امن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں مصروف رہتی، لیکن ایمن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی اور کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کے محبت اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی محرومی کا شعور بھی نہیں تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ جنابی حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بہت بلند ہے، یہ سید اور سالار کا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس وقت پوتے کا واحد سہارا حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے 8 سالہ پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے،
لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے۔ اس کے اندر احساس، ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر مختلف طرح کی خصوصیات اور بے شمار صلاحیتیں پیدا کر دی۔ تو بہرحال اب ابو طالب کے سپردستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے اونچ نیچ اور دنیا سے بے خبر اپنے کھیل میں مگن ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے بھتیجے اور کبھی اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا، اور ان دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 برس کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے، اور اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے تھے، اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر گھر واپس لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، تجارت کے سلسلے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت میں لے گئے۔ شام کے نزدیک بصرہ میں ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کا کاروان نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر بحرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے، اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے، جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحرہ نے ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی معبود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں۔ بحرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے چند غلاموں سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں انہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار اور نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ اس معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی برے عمل سے اپنی شہرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔